مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق اللہ العظیم۔ اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ تمام، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کے حمد کے ساتھ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ بے شک وہ یعنی تمہارا پروردگار نہایت بردبار، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 44 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کل ہم نے سنا کہ اس رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً اپنی توحید کو ذکر کیا اور انسان کو بتلایا کہ ہم نے قرآن پاک کے اندر مختلف طریقوں سے لوگوں کو وضاحتیں پیش کی، لوگوں کو قرآن کریم کے مطلب اور اس کی وضاحتوں سے واقف کیا، لیکن جو لوگ قرآن سے محبت رکھتے تھے، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق اور ربط تھا، انہوں نے تو ان ساری چیزوں کو قبول کیا، لیکن جن کا قرآن کے ساتھ ربط نہیں تھا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، وہ لوگ نافرمانی میں اور آگے بڑھ گئے، نافرمانی میں اور آگے نکل گئے اور حد سے تجاوز کر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تنہا ہونے کو، یکتا ہونے کو، اکیلے ہونے کو ذکر کیا اور فرمایا تھا کہ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، کہ پاک ہے وہ ذات اور بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات بہت برتر ہے۔ یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو آخر میں ذکر کیا تھا، لہذا اسی کی مناسبت سے آگے والی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت وہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ تسبح له السماوات السبع، اس کی تو حمد کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے درمیان ہے وہ تمام کی تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور حمد اللہ کی تمام مخلوق بیان کرتی ہے، چاہے اس کے اندر جان ہو یا جان نہ ہو، اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اب جتنی مخلوق زمین پر ہے وہ تو ایک معتدی حصہ ہے، بہت تھوڑا حصہ ہے۔ کہا کہ یہ تو پہلی زمین پر، اور جو ہم کو دکھائی دیتا ہے دنیا پر، کہا کہ یہ آبادی ہے، کہا اتنی آبادی نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تو بہت زیادہ ہے۔ پہلے آسمان پر اللہ کی مخلوق الگ ہے، دوسرے پر الگ ہے، تیسرے پر الگ ہے، چوتھے پر الگ ہے، اسی طرح زمینوں کے اندر بھی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عالم بنائے ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق موجود ہے، اور وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جب ایک بے جان مخلوق یا ایسی مخلوق جو مکلف نہیں ہے، جب وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں،
اللہ کی بزرگی اور اس کی بڑائی بیان کرتی ہے، تو لہذا انسان تو اس سے زیادہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ اس کو ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اس کے سارے تقاضے اللہ کی طرف سے پورے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لہذا اس کو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے اور اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ اس کی تو پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ اس کے درمیان، کہ ساتوں آسمان اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ساتوں زمین اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ساتوں آسمان میں جو مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی طرح آسمان اور زمین وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ کہ اتنا ہی نہیں کہ جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اللہ کی پاکی اور اس کی بزرگی تو بیان کرتی ہی کرتی ہے، ساتھ میں اس کی حمد بھی بیان کرتی ہے۔ ایک ہے اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبحان اللہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام عیب سے پاک ہے، تو اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، حمد بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ کی تعریف جتنی ہو سکے وہ ساری کی ساری حمد کہی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کرے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم انسان لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی کس طرح پاکی بیان کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جن کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے وہ تو اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہی کرتے ہیں، تاکہ ان کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے جان مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کنکریوں سے ایسی آواز سنی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیاں بھنبھناہٹ کی آواز کرتی ہے، کہا کہ ایسی آواز ہم نے سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ یہ سنگریزے، یہ پتھر اللہ کی پاکی اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، تو لہذا یہ پتھر بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مینڈک کو قتل نہ کرو، مینڈک کو قتل نہ کرو، یہ جب صبح نکلتا ہے اور یہ آواز جو کرتا ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے ذکر کیا کہ یہ سارے کے سارے پرندے جب صبح میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور اللہ رب العزت سے پورے دن کی روزی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ پرندے جب اپنے علاقوں سے اپنے گھونسلوں سے جب نکلتے ہیں صبح میں کہ اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت سے پورے دن کی روزی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ہم کہا کہ صبح میں اٹھنے کے بعد کہا کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، کہا کہ وہ تو دوسرے نمبر پر آدمی دنیا بھر کے جھمیلوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھاتا ہے اور اسی میں جو ہے وہ ناشتہ کرتا ہے اور سب سے پہلے اللہ کا فریضہ فجر کی نماز جو ہے وہ چھوڑ کر اپنے کاروبار کی طرف نکلتا ہے، نہ اللہ کی پاکی بیان کی نہ اللہ کی حمد بیان کی۔ اور ایک مخلوق کہ جو معمولی مخلوق ہے جس کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہے وہ بھی
صبح میں جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے دن کی روزی کا مطالبہ کریں۔ تو لہذا جب مخلوق، کمزور مخلوق اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہو تو ایمان والے کو بدرجہ اولا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں مکلف بنا کر بھیجا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نبی کو ایک چونٹی نے جو ہے وہ کاٹ لیا، چونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، کہا کہ چونٹی نے نبی کو کاٹ لیا، تو اس نبی نے، انہوں نے کہا کہ چونٹیوں کے پورے بل کو جلانے کا حکم دیا کہ اس کو جلا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ایک چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے پورے بل کو تم نے جلا دیا، وہ ساری کی ساری چونٹیاں ہماری تسبیح کر رہی تھی کہ تم نے ان کو جلا دیا، وہ ہماری تسبیح کر رہی تھی، ہماری پاکی بیان کر رہی تھی۔ لہذا یہ جانور، یہ درندے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور انسان کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد بیان کرو، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی پاکی بیان کی جا سکے، جس کی حمد بیان کی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما تھے اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتا، حضور علیہ السلام کے سامنے کہا کہ کھانا بھی اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، جو بے جان ہے، جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ جب رات میں ہم قضائے حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے تو کہا میں نے کئی مرتبہ اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ درختوں سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد کی آواز آ رہی ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، صاحب معالم العرفان، صاحب انوار البیان، ان حضرات نے اپنی اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب ہم رات میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، ہم رات میں درختوں سے اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد کو سنتے تھے کہ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ پیالہ کہ جس کے اندر کھانا رکھا ہوا تھا، وہ پیالہ اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا، اور پھر اس کے بعد اس پیالے کو واپس منگا لیا اور یوں کہا کہ آگے مت جانے دینا، ورنہ جس کو آواز نہیں آوے گی لوگ اس کے باب میں بدگمان ہو جائیں۔ یہ تو اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو آواز نہیں آئی، تو آواز نہ آنے کی وجہ سے سامنے والا کوئی گنہگار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو جاری کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہے جس سے اللہ کی توحید مضبوط ہوتی ہے۔ لہذا چند باتوں کو اور بھی ذکر کیا گیا ہے، لہذا یہاں پر فرمایا تسبح له السماوات السبع، اس کی تو پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، ومن فیہن، اور جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے درمیان ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر یہ کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بہت بردبار، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کئی مرتبہ بتلایا کہ دیکھو فلاں مخلوق اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، فلاں چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کی پاکی بیان۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، کہا کہ انسان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے،
وہ اللہ کی ذات سے پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ انسان ڈرتا ہے، بھائی سانپ سے انسان ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ اس کے نقصان کی وجہ سے، کہ سانپ اگر ڈس لے گا تو نقصان پہنچاوے گا، تو لہذا انسان جو ہے وہ سانپ سے ڈرتا ہے۔ پولیس سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اس کے نقصان کی وجہ سے کہ وہ نقصان پہنچاوے گا۔ لہذا انسان جو ہے وہ زہر سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نقصان پہنچاوے گا۔ اللہ کی ذات سے آدمی کا ڈر وہ ڈر نہیں ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے آدمی ڈرتا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی کبریائی کی وجہ سے۔ لہذا انسان اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد جو بیان کرتا ہے اللہ کی بزرگی کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، ورنہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقصان کی وجہ سے یعنی جہنم سے بچنے کی وجہ سے ہم کہ نہیں، اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جو ہے وہ دیہاتی شخص آئے، اور وہ جو ہے وہ بہت عمدہ لباس پہن کر آیا تھا، بہت اچھا لباس تھا، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ تمہارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو تو اپنے سے دور کر دیا اور غریبوں کو، چرواہوں کو اپنے سے قریب کر دیا۔ کیا کہنے لگا آ کر وہ کہ مالداروں کو تو اپنے سے دور کر دیا اور غریبوں کو، چرواہوں کو اپنے سے قریب کر لیا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت غریب طبقہ تھا، متوسط طبقہ تھا، تو لہذا غریبوں کو، ذلیلوں کو تو اپنے سے قریب کر لیا اور مالداروں کو جو ہے وہ ہم سے حضور نے اپنے سے دور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے کو ہاتھ لگایا۔ اصل میں اس کے اندر تکبر تھا، وہ تکبر کی بنیاد پر کہہ رہا تھا، اپنے عمدہ لباس کی بنیاد پر یا اپنے عمدہ جو ہے وہ سواری کی بنیاد پر یا اپنے عمدہ خاندان کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کر کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا، یعنی ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر انہوں نے یوں کہا کہ بیٹا، دو کام کبھی بھی نہ کرنا۔ دو کاموں کے باب میں اپنی اولاد کو حضرت نوح علیہ السلام نے نصیحت کی کہ بیٹا دو کام کبھی نہ کرنا۔ نمبر ایک، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسرا کام کبھی تکبر نہ کرنا۔ اصل میں وہ حضور نصیحت کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے کمالات کے ساتھ نوازا تھا کہ اس طرح نصیحت کرتے تھے کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور اس کو محسوس بھی ہو جاوے کہ مجھے کو کہا جا رہا ہے اور میرے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس کے کپڑے کو ہاتھ لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور یوں کہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا جب وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا دو کام کبھی نہ کرنا، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسرا کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا، اور فرمایا دو کام ہمیشہ کرتے رہنا، دو کام ہمیشہ کرتے رہنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہنا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہنا۔ ایک اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، کسی ایسی چیز کو دیکھا کہ جو دیکھنے کے بعد بہت عجیب و غریب معلوم ہوئی اس پر سبحان اللہ کہیں کہ اللہ کی کیا قدرت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی اونچی اور بالا ہے کہ اس نے ایسی مقدس چیز کو بنایا۔ تو لہذا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دو چیزوں سے منع کیا کہ دو کام کبھی نہ کرنا، ایک شرک نہ کرنا، ایک تکبر نہ کرنا، اور دو کام ہمیشہ کرتے رہنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا۔ لہذا نصیحت بھی ہو گئی اور لوگوں کو ایک پیغام بھی مل گیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بات کی ہمیشہ ترغیب دیتے تھے کہ اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد دونوں بیان کیا کرے۔ لہذا دنیا کی ساری مخلوق یا ہمیں جو دکھائی دیتی ہے وہ یا دکھائی نہ دیتی ہے وہ، یہاں تک کہ زہریلے جانور بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ زہریلے جانور، آگ خود
اللہ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، سمندر کی موجیں خود اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہم نے سنی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ سورج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، یعنی یہ جب غروب ہوتا ہے تو یہ غروب ہو کر کہاں جاتا ہے معلوم ہے؟ کہا یہ عرش کے سائے میں جاتا ہے، یعنی عرش کے نیچے جاتا ہے اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے اللہ اگر آپ اجازت دے تو نکلوں اور اجازت نہ دے تو نہ نکلو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اس کو اجازت ملتی رہے گی وہاں تک مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا، اور جب اس کو اجازت نہیں ملے گی اللہ کہے گا کہ آج پھر مغرب سے طلوع ہو جا، تو لہذا وہ مغرب سے طلوع ہو جاوے گا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاوے گا کہ پھر آدمی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کی بڑی علاماتوں میں سے ظاہر ہو جاوے گی اور وہ 10 بڑی بڑی علامتیں ایک کے بعد ایک فوراً ظاہر ہوتی چلی جاوے گی اور دنیا ختم کر دی جاوے گی۔ لہذا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ نہایت بردبار بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی میں ہمیں بھی اس کی تسبیح اور حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اصولوں پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔